ڈاکٹر عامر خان نے صحت یو یا صحت و سلیپ جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں اسٹیبلش کیا، اور اس وقت اگر ہم کہیں تو کیلیفورنیا جو اسٹیٹ ہے اس میں ہائیسٹ ریٹڈ کلینک سلیپ سے ریلیٹڈ جو کلینک ہے اس میں شمار ہوتا ہے اس کا. اور جو بھی ہم ایفرٹ کرتے ہیں وہ سائنس بیکڈ ہوتی ہے، اور سلیپ کیئر کا جو سلسلہ ہے اس کو ہم پاکستان لے کر آ رہے ہیں، جس کے لیے ہم نے پاکستان میں اپنے آپریشنز کا آغاز کیا ہے. آج ہمارا 3rd ویبینار ہے، اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ میڈیٹیشن ریلیٹڈ ہے. کس طرح سے جن لوگوں کو نیند نہیں آتی، تو کچھ ٹیکنیکس ہیں جن پہ ڈاکٹر عامر خان آج روشنی ڈالیں گے، اور جو ہے وہ اس پہ بات کریں گے اور گائیڈ کریں گے. تو ڈاکٹر عامر خان کا جو آج کا سیشن ہوگا اس میں تقریباً 15 منٹ کی ایک جو ہے بات چیت ہوگی اس موضوع پہ. اس کے بعد تقریباً 10 سے 15 منٹ کا ایک میڈیٹیشن سیشن ہوگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ جہاں بھی ہیں اپنی ایک پیسفل اسپیس میں آ جائیں، اور یہ یاد رکھیں کوئی ڈسٹربنسز نہ ہوں، تاکہ جب وہ میڈیٹیشن کی آپ کو ٹریننگ کریں یا جو آپ کو گائیڈنس دیں اس کے اندر آپ جو ہے اس کو فالو کر سکیں، تھوڑا پریکٹس کر سکیں. ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر صاحب ویلکم سر. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پاکستان میں جو لوگ ہیں جو سلیپ ریلیٹڈ کامن ایشوز جو ہیں ان سے جو ہے گزرتے ہیں، ان کے لیے آپ نے وقت نکالا. تو اوور ٹو ڈاکٹر صاحب. تھینک یو. السلام علیکم سلمان اینڈ السلام علیکم ایوری بڈی. تھینک یو فار دس اپرچونیٹی. سلمان، آپ نے یہ سارا ارینجمنٹ کیا ہے، اور آپ لوگ جو اٹینڈ کر رہے ہیں، تھینک یو فار اٹینڈنگ. تو اگر آپ نے پچھلا ویبینار اٹینڈ کیا ہے تو میں کچھ آپ کو ریکیپ دوں گا کہ پچھلی دفعہ کیا بات چیت ہوئی تھی، اور وہاں سے بات آگے لے کر چلیں گے. تو ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا تاکہ میں اپنے اسکرین کو صحیح کر دوں. اوکے. تو بات ساری جو ہے وہ سلیپ سے ریلیٹڈ ہے. نیند ہماری زندگی کا تقریباً 1/3 حصہ ہے، اور اس 1/3 حصے کو ایک سیکنڈ میں سب کو میوٹ کر دوں تاکہ کسی اور کی آواز آئے. تو اس 1/3 حصہ جو ہماری زندگی کا ہے، جس میں ہم سوتے ہیں، اس کے بارے میں بعض دفعہ کچھ غلط فہمیاں لوگوں کو ہوتی ہیں کہ زیادہ سونا کوئی بری بات ہے، سونے والا جو ہے وہ جو سوتا ہے اس میں سستی آ جاتی ہے، وہ کام نہیں کر سکتا. تو ان چیزوں کو ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ اب سائنس نے ہمیں پچھلے 10 سے 15 سالوں میں یہ ساری تفصیل ہمارے سامنے کھول کے رکھ دی ہے کہ نیند کا مقصد کیا ہے، اور نیند کے دوران جب آپ سوتے ہیں تو اس دوران میں آپ کا جسم کیا کرتا ہے. اور جتنا ہم ان سب چیزوں کو سمجھ سکیں، جتنا ہم اس سائنس کو اور ہمارا جسم کس طرح سے کام کرتا ہے اس کو سمجھ سکیں، اتنا ہم اپنے جسم کو اور اپنے ذہن کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. تو یہی میرا ایک ایمفسس ہے، یہی میں چاہتا ہوں کہ میرے تمام سننے والے، دیکھنے والے جن سے آپ سب سے میری ملاقات ہو رہی ہے، کہ آپ لوگ اس بات کو سمجھیں اور دوسروں تک پہنچائیں. نیند کا مقصد ہے مینٹیننس کا کام کرنا. نیند جو ہم پیدا ہوتے ہیں، بچپن سے جاگتے ہیں اور سوتے ہیں، اس کو ایک ہم میٹر آف فیکٹ لے لیتے ہیں کہ بس یہ تو زندگی کا حصہ ہے. تو سمجھنا یہ ہے کہ جب آپ سوتے ہیں، سونے کا مقصد یا سونے کی جو پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ذہن مکمل طور پہ ایک سکون کی حالت میں آ جاتا ہے، اور اس سکون کی حالت میں آنے کے بعد وہ تمام دنیا میں، ذہن میں، زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہٹ کے اپنا مینٹیننس کا کام شروع کرتا ہے. اور اس مینٹیننس کے بغیر
نہ آپ کا ذہن پوری طرح کام کر سکتا ہے، نہ آپ صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی زندگی کی ڈیوریشن، یعنی جس کو کہتے ہیں انگریزی میں لانجیوٹی، کہ آپ کی عمر کتنی ہوگی، اس تک پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ ایک دفعہ آپ کا ذہن سکون کی حالت میں آ گیا اور نیند، سونے کا عمل شروع ہو گیا، اس کے بعد ایک سیریز ہے پوری پروسیسز کی جس کے تھرو جسم گزرتا ہے، اور وہ جسم کے تمام حصوں کی مینٹیننس کرتا ہے۔ اس مینٹیننس کے بغیر بہت زیادہ امکان ہے کہ بیماریاں، تکلیفیں، پرابلمز جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ آپ کو تنگ کریں گی۔ جو بیماریاں عمر کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ہوتی ہیں وہ وقت سے پہلے ہو جائیں گی۔ مثال کے طور پہ ڈائبٹیز کی تکلیف بہت زیادہ کامن ہو چکی ہے، ہارٹ ڈیزیز بہت زیادہ کامن ہو چکی ہے، بلڈ پریشر کی پرابلم بہت زیادہ کامن ہو چکی ہے، یہاں تک کہ جو کرونک پین یعنی درد کی تکلیفیں ہیں، جیسے آرتھرائٹس بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے۔ جتنی تکلیفیں، جتنی پرابلمز ایک انسان کو ہوتی ہیں، ان سب کو پریونٹ کرنے کا طریقہ جہاں تک ممکن ہے، جہاں تک ایک صحت مند زندگی گزارنا ممکن ہے، اس میں نیند کا بہت بڑا حصہ ہے۔ نیند آپ کی زندگی، آپ کی صحت کو ایک ہر حال میں، ہر طریقے سے لنک کرتی ہے۔ تو میں آپ کو اسی سلسلے میں ایک سلائیڈ دکھانا چاہتا ہوں، ایک دو سلائیڈیں میرے پاس ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے چند سیکنڈ دیجیے تاکہ میں وہ آپ کو دکھاؤں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہاں میرا کیا مقصد ہے۔ ایک تو میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ نیند جو ہے یہ کوئی ایک کانسٹنٹ سٹیٹ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ سو گئے اور جاگ گئے۔ سونے کے درمیان، سلیپ کے دوران، سلیپ کی مختلف سٹیجز ہیں۔ آپ اسکرین پہ جیسے دیکھ رہے ہیں، الٹے ہاتھ پہ لکھا ہے سٹیجز آف سلیپ، 0 1 2 3 4۔ 0 مطلب آپ اویک یعنی جاگ رہے ہیں، پھر آپ کو نیند آنی شروع ہوئی، گہری نیند میں گئے اور گہری نیند میں گئے، اور جو ہے پھر ریم سلیپ کے آپ دیکھیے کہ اس پوری رات کا سائیکل اس میں دکھایا، تو اس میں آپ رات سے صبح تک 4 دفعہ آپ ریم سلیپ میں گئے۔ اس بات پہ بھی غور کیجئے کہ رات کے آخری حصے میں، یا سمجھیں کہ صبح کے سونے سے، جاگنے سے پہلے کے 1-2 گھنٹے کے دوران جو ریم کا پورشن ہے وہ زیادہ ہے۔ اگر آپ کو میرا یہ نظر آ رہا ہے پوائنٹر، تو اس میں اس کا حصہ زیادہ ہے۔ یہ ریم سلیپ کا میں نے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا کہ یہ نیند کا وہ حصہ ہے جس میں ہم خواب دیکھتے ہیں، جس میں ہمارا جسم، دماغ، دل کی دھڑکن، سب چیز بہت ایکٹیو ہوتی ہے، اور اس سب کے ایکٹیو ہونے کے علاوہ جو ہمارے مسلز یعنی پٹھے ہیں وہ بالکل لمپ، پیرالائز ہو جاتے ہیں، ایسے ہو جاتے ہیں، ڈھیلے پڑ جاتے ہیں کہ اس دوران کیونکہ اگر آپ خواب دیکھتے میں بعض دفعہ بہت ایکٹیو خواب آتے ہیں، تو اگر کوئی بھاگنا، دوڑنا، چلنا، کک کرنا شروع کر دیں تو وہ بڑی پرابلم ہوگی، وہ ایک طرح کی بیماری ہوتی ہے سلیپ کی۔ لیکن نارمل سچویشن میں جو ریم سلیپ ہے اس میں آپ موو نہیں کر سکتے، یہ بہت اہم پورشن ہوتا ہے سلیپ کا۔ تو صرف میں آپ کو یہ ایک ڈائیگرام دکھانا چاہتا تھا تاکہ آپ کو کچھ اندازہ ہو کہ جب آپ سو رہے ہیں تو یہ کانسٹنٹ سٹیٹ نہیں ہے، اوپر نیچے کہانی چلتی رہتی ہے۔ دوسری چیز جو میں آپ کو سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اسکرین پہ جو یہ گراف بنے ہوئے ہیں، ان کو سمجھنا بہت آسان ہے۔
سب سے اوپر لیفٹ سائڈ سے شروع کیجئے، کور باڈی ٹیمپریچر، یعنی باڈی کا ٹیمپریچر جیسے جیسے آپ سوتے ہیں تو باڈی کا ٹیمپریچر کم ہوتا ہے اور پھر صبح کے وقت وہ واپس بڑھنا شروع کرتا ہے. تو یہ جو گہری نیند ہوتی ہے اس میں آپ کی باڈی ہیٹ لوز کرتی ہے، اسی لیے بہت سے لوگوں کو کہتے ہیں کہ سوتے میں پسینے آتے ہیں، گرمی لگتی ہے. تو نیند آنے کے لیے، یعنی پہلی دفعہ شروع میں جب سو جانے کے لیے باڈی یہ چاہتی ہے کہ آپ کو گرمائی مل رہی ہو، لیکن جب آپ ایک دفعہ سو جاتے ہیں اور گہری نیند ہونے لگتی ہے تو باڈی کو ٹیمپریچر کم کرنا ہوتا ہے، ہیٹ لوز کرنی ہوتی ہے اور آپ کا باڈی ٹیمپریچر گرتا چلا جاتا ہے صبح کے ارلی آورز تک. یہ ایک نارمل چیز ہے. دوسری چیز کا میں نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا کہ اگر آپ اچھی نیند سو رہے ہیں تو یورین والیوم، جو کہ یہ اس میں نمبر 2 لکھا ہوا ہے، کہ آپ کی باڈی پیشاب بنانا، یورین بنانا بے انتہا کم کر دیتی ہے. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رات میں اٹھ کے پیشاب کرنے کے لیے ایک نارمل چیز ہے، ان کے لیے یہ میسج ہے کہ یہ ایک نارمل چیز نہیں ہے. اگر آپ گہری نیند سو رہے ہیں تو آپ کی باڈی پیشاب بنانے کو اتنا کم کر دیتی ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہو کہ آپ کو اٹھ کے باتھ روم جانا پڑے. بعض سچویشنز جن میں جو اس سسٹم کو کینسل آؤٹ کر دیتی ہیں وہ ہیں، جیسے کہ کسی کو ڈائبٹیز ہے یا بلڈ پریشر کی دوائی لیتے ہیں، بلڈ پریشر وغیرہ کی دوائی لوگ لیتے ہیں تو جس سے زیادہ پیشاب آتا ہے، یا اور لوگوں کو پرابلمز ہوتی ہیں، یا سونے سے پہلے چائے پی لی جس کی وجہ سے پیشاب زیادہ ہے. لیکن نارمل سسٹم فرق ہے. تیسری چیز یہاں پہ لکھی ہے سیریبرل بلڈ فلو، یعنی دماغ میں خون کا دوران کتنا ہوتا ہے، اس کا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. بلڈ پریشر بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. بلڈ پریشر آپ دیکھیے کہ یہ گرتا چلا جاتا ہے جب ہم سوتے ہیں. اگر یہ بلڈ پریشر نہ گرے، جو کہ بعض صورتوں میں ہوتا ہے جب آپ خراٹے لیتے ہیں، سلیپ ایپنیا ہوتا ہے، تو پھر آپ کی آنکھ صبح کھلے گی تو بلڈ پریشر اس سے ہائی ہوگا جتنا کہ ہونا نہیں چاہیے تھا، جس کی وجہ سے اکثر سو کے جب صبح اٹھتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ میں روزانہ صبح سو کے اٹھتا ہوں، مجھے سر میں درد ہوتا ہے. اس کی یہ وجہ ہے. یہ بلڈ پریشر کا گرنا اور بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ نہ اس طرح سے گرے جیسے اس کو کم ہونا چاہیے تو اس میں ہارٹ اٹیک اور اسٹروک وغیرہ کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. چلیے، یہ میں بہت تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں آپ کو یہ جو سیدھے ہاتھ پہ لکھی ہوئی ہیں چیزیں، میلاٹونن، کورٹیسول، تھائروٹروپن اور گروتھ ہارمون، ان میں سے یہ چاروں بہت امپورٹنٹ ہیں. اور مقصد صرف دکھانے کا یہ ہے مختصراً کہ اگر آپ ان چیزوں پہ توجہ دیں تو یہ دیکھیں کہ یہ جسم کے ہر حصے میں ہارمونز، مختلف چیزیں جو ہیں وہ سب نیند کے ساتھ لنکڈ ہیں، اور وہ اونچی نیچی ہوتی رہتی ہیں اور ان کا ایک مقصد ہے. اگر وہ مقصد پورا نہیں ہوگا تو پرابلمس کریٹ ہو. تیسرا، صرف آپ کو میں ایک سائڈ کی تصویر دکھانا چاہتا ہوں جو کہ ایک بچے کا MRI ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں سامنے نظر آ رہا ہے منہ ہے، یہ ناک ہے، پورا سر ہے، اندر دماغ ہے. MRI اس میں ناک ہے اور ناک سے حلق جانے کا جو حصہ ہے، منہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں پہ یہ زبان آپ کو نظر آ رہی ہے، ہوا کلیئر ہے یہاں سے، لیکن یہ ناک کا حصہ جو ہے یہ کلیئر نہیں ہے، یہاں پہ رکاوٹ ہے اور اس کو کہتے ہیں ایڈنوائڈز، جو کہ حلق میں ٹونسلز ہوتے ہیں، اسی طرح سے یہ ایڈنوائڈز ہوتے ہیں. بچوں میں اکثر یہ تکلیف ہوتی ہے کہ یہ ایڈنوائڈز بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، سانس نہیں آ سکتی ناک سے، اور وہ خراٹے لیتے ہیں جس سے ان کو نیند صحیح نہیں آتی. تو ایک چیز میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اچھا، بات جو سلمان صاحب نے شروع میں کہی تھی، جو میں آپ کو جس تک میں آنا چاہ رہا ہوں، اس کو میں سلائیڈ کو بند کر دوں اور تاکہ پھر میں آپ سے مزید بات کروں. اچھا، تو یہ تو کچھ جو میں نے آپ سے کچھ چیزیں شیئر کی ہیں.
अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें नींद नहीं आती, सोने के लिए लेटते हैं, उसका क्या इलाज है? और हम, या फिर ये है कि हम सो तो जाते हैं अपने टाइम पे, लेकिन हमारी थोड़ी-थोड़ी देर में आँख खुलती रहती है और बाज़ दफ़ा आँख खुलती है तो फिर दोबारा नींद नहीं आती, और जब उठने का टाइम सुबह में होता है, तो बहुत मुश्किल होती है। नींद आती रहती है, फिर सारा दिन नींद आती रहती है। उसके लिए बहुत लोग हैं, बेशुमार लोग हैं जिनको मैं खुद पर्सनली जानता हूँ। बहुत से लोग हैं जो ज़िक्र करते हैं इस बात का कि जो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर नींद की दवाई दे देते हैं, उनको नींद की दवाइयों की आदत हो जाती है। उन दवाइयों के मज़ीद नुकसानात हैं। लॉन्ग टर्म में हमें अब पता चल चुका है कि उनके बेइंतहा नुकसानात हैं। तो मैसेज जो मैं आपको देना चाहता हूँ दवाइयों के बारे में, वो ये है कि नींद की दवाइयाँ, चाहे आप कोई सी भी दवाई ले लें, चाहे आप नई से नई दवाई उठा लें, उन सब के नुकसानात हैं अगर आप ज़्यादा अरसे तक लेते रहें। अगर थोड़े अरसे, हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, इवन 2-3 महीने, तो अगर लेने की ज़रूरत किसी को पड़ जाए तो मैं इसका ज़िक्र नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अक्सर लोगों को जानता हूँ जो साल हर साल नींद की दवाइयाँ लेते हैं और ऐसे रूटीन लेते हैं कि भाई जैसे, अच्छा चलो हम सोने जा रहे हैं, अब हम दवाई ले ली, अब हम बात नहीं कर सकते, इससे हमें नींद आएगी। अक्सर कई दफ़ा इस तरह से हुआ है, मैंने लोगों को कहते सुना है। तो ये जो रूटीन वाली चीज़ है, ये कोई विटामिन नहीं है। अब आप ये सोचिए कि इन दवाइयों का मकसद क्या है, वो क्या करती है? जो भी दवाई आप नींद के लिए लेते हैं, उसका काम ये है कि आपके ज़हन को सुकून की हालत में ले आए। और सुकून की हालत में लाने का मतलब ये है कि वो एक जो नेचुरल चीज़ आपके ज़हन को करनी होती है, ज़ाहिर है कि वो नहीं हो रही, वो खुद से सुकून की हालत में नहीं आ रहा ताकि आपको नींद आ सके। तो फिर आप एक बाहर से एक इन्फ्लुएंस, एक केमिकल ले रहे हैं जो कि ज़बरदस्ती आपके ज़हन को सोचने से रोक रहा है। और जो काम ज़बरदस्ती का होता है, आपको पता है कि ज़बरदस्ती का काम ज़्यादा अरसा नहीं चल सकता नुकसान के बगैर। तो उसका फिर इलाज क्या है? तो सवाल वहीं से शुरू होता है कि अगर आप सोने के लिए लेटे और आपको नींद नहीं आ रही और आप सो नहीं सकते, इसकी क्या वजह है? उसकी जो सबसे कॉमन वजह है वो ये है कि आपका ज़हन बिजी है, एक्टिव है, सोच रहा है, ख्यालात आ रहे हैं, परेशानियां हैं। सबसे कॉमन वजह ये है। और भी वजूहात हैं, किसी को तकलीफें हैं, दर्द है, किसी को कोई और फिजिकल प्रॉब्लम है, बहुत गर्मी है, बिजली नहीं है, बहुत सर्दी है, अनकंफर्टेबल हैं, घर में शोर बहुत है। आपका ये भी हो सकता है कि आपका रूटीन सही नहीं है, किसी दिन आप किसी टाइम पे सोने के लिए लेटते हैं, किसी दिन किसी और टाइम पे लेटते हैं, आपकी बॉडी उससे अडेप्ट नहीं कर सकती है। लेकिन जो ये ज़हन को बिजी होने की बात है कि आपका ज़हन बिजी रहता है, मुसलसल ख्यालात आते रहते हैं, उनको कैसे रोका जाए? तो उनके रोकने के लिए हम चंद मिनट की ये मेडिटेशन करेंगे। उर्दू में इसको कहते हैं मुराक़बा। मकसद उसका ये है कि ये मेंटल टेक्निक्स हम इस्तेमाल करना सीखें, जिनके ज़रिए हम अपने ज़हन को उस हाल में लेके आ सकें जिसमें उसको होना चाहिए अच्छी नींद के लिए, ताकि हमारी बॉडी ये सारा मेंटेनेंस का काम कर सके। अगर हम इस तरह की टेक्निक सीख जाएं, छोटी-छोटी मुख्तसर, बहुत, बल्कि आप सोचेंगे कि कॉमन सेंस चीज़ें हैं कि मैंने पहले क्यों नहीं सोचा इस बारे में, या आप ये कहेंगे कि अच्छा इस बारे में मैंने सुना था या यूट्यूब पे देखा था। लेकिन ये चीज़ें डेवलप होती हैं जब आप उनकी प्रैक्टिस करते रहें। वही चीज़, वही टेक्निक आप मुसलसल इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपके ज़हन को, आपके जिस्म को उस चीज़ की आदत होगी। तो अगर आप लोग तैयार हैं तो हम चंद एक मिनट इसमें लगाते हैं। तो आपको मैं चंद सेकंड देता हूँ, 10-15 सेकंड, कि आप कंफर्टेबल हो जाइए
آرام سے پیچھے ہو کے بیٹھ جائیے. اگر آنکھیں بند کرنا چاہیں تو آنکھیں بند کر لیں. صرف آپ کو میری آواز صحیح سنائی دینی چاہیے, اور اگر آس پاس کوئی شور کی جگہ پہ, اگر آپ کہیں خاموشی کی جگہ پہ بیٹھ سکیں تو آسان ہوگا, تاکہ آپ کو اس سے تھوڑا سا کچھ آئیڈیا ہو جائے کہ یہ میں آپ کو کن چیزوں کا کیا ٹیکنیکس ہیں جن کے بارے میں بتا رہا. تو کمفرٹیبل ہو جائیے. میں بھی کمفرٹیبل ہو جاتا ہوں, پیچھے ہو کے بیٹھ جاتا ہوں, اور پھر میں چند سیکنڈ میں یہ شروع کرتا ہوں. تو پھر اس کے بعد ہم مزید بات کریں گے, اور پھر سوال جواب اس کے بعد. تو اگر آپ تیار ہیں تو ایک لمبی سانس لیجئے ناک کے ذریعے اور حلق سے نکالیں. اور پھر ایک اور لمبی سانس لیجئے, آرام سے سکون سے ناک سے سانس لیں اور حلق سے منہ سے نکالیں. اور اب یہ کانشیسلی ایک ارادہ کر لیں کہ آپ توجہ سے یہ انسٹرکشنز کو سنیں گے اور ان پہ عمل کریں گے. چند منٹ کی بات ہے, اور اس میں کوئی ہارمفل کوئی چیز نہیں ہے, اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. تو اپنے ذہن کو کھولیے ہر طریقے سے, اپنی تمام حصوں کو یعنی سینسز کو مکمل طور پہ کھول دیجیے. مطلب جو کچھ آپ کو محسوس ہو رہا ہے, جو کچھ آپ کی کو دکھائی دے رہا ہے, سنائی دے رہا ہے, جسم میں ٹچ یعنی محسوس ہو رہا ہے, تمام چیزوں کو, تمام احساسات کو ایکسیپٹ کر لیجیے, کھول دیجیے. کسی چیز سے اپنے آپ کو روکنے کی ضرورت نہیں. جو کچھ آپ کے ارد گرد ہو رہا ہے, جو خیال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے, جو جذبات, جو ایموشنز آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں, ان سب کو ایک طریقے سے ذہن میں ان کی ایک لسٹ بنا لیجیے, جو کچھ وقت ہو رہا ہے, بغیر ان پہ کوئی رکاوٹ ڈالے. بالکل آسانی سے تمام سینسز, جو کچھ ہو رہا ہے, خیال, تکلیف, پریشانی, کمفرٹ, ڈسکمفرٹ, جو بھی کچھ ہے, شور, آپ کے ارد گرد جیسی بھی سچویشن ہے, آپ آرام سے بیٹھے ہیں یا آرام سے نہیں بیٹھے, اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کو ایکنالج کیجیے. اپنے ذہن میں اس بات کو ایکسیپٹ کیجیے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور پھر اس کو ذہن میں یہ خیال لے کے آئیے کہ جو کچھ بھی ہے آپ کو اس کو اپنے ذہن سے نکالنے کی ضرورت نہیں. یعنی اس کو جیسا بھی ہے ٹھیک ہے. کسی چیز کے ساتھ لڑائی جھگڑا, کچھ کرنے کی کوشش, کسی پرابلم کو حل کرنے کی کوشش اس وقت ضروری نہیں. اس کے بعد ایسا خیال ذہن میں لے کے آئیے جس کو ہم ہیپی پلیس کا نام دیتے ہیں. یعنی ایسا خیال جو آپ کے ذہن میں ایک خوشی کی کیفیت پیدا کرے, ایک سکون کی کیفیت پیدا کرے.
یہ خیال مکمل طور پہ ایک امیجنیشن ہو سکتی ہے، کمپلیٹ ایک فینٹیسی ہو سکتی ہے، یا آپ کا کوئی گزرا ہوا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے جس میں آپ نے کبھی یہ فیل کیا ہو کہ مجھے یہ خوشی کا محسوس ہو رہی ہے، یا مجھے سکون محسوس ہو رہا ہے، یا میں ایک اچھی جگہ پہ ہوں، یا اچھا احساس ہو رہا ہے۔ یہ ہیپی پلیس بہت ضروری ہے، اس کے بارے میں سوچنا، اکثر سوچنا، اور اس کو ذہن میں لانا۔ اور اب محسوس کیجئے وہ جو آپ کے تلوے محسوس کر رہے ہیں، پاؤں کے سول۔ صرف ذہن میں یہ خیال لائیے کہ آپ کے پاؤں کے تلوے کیسے فیل ہو رہے ہیں، ٹھنڈا، گرم، تکلیف دہ، سن ہے، یا کچھ بھی فیل نہیں ہو رہا ہے، لیکن اپنے ذہن سے پاؤں کے تلووں پہ فوکس کیجیے۔ اب اپنی دونوں ٹانگوں کو فیل کیجیے۔ سوال یہی ہے ذہن میں کہ دونوں ٹانگیں اس وقت کیسی فیل ہو رہی۔ اب اپنا ذہن کمر پہ لے کے آئیے۔ آپ کی کمر، آپ کی اپر بیک، آپ کا سینہ کیسا فیل ہو رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کیسا سینس ہو رہا ہے، اس میں کیا احساس اس وقت ہے۔ اس کا کرنا کچھ نہیں ہے، صرف اس کو محسوس کرنا۔ اب آپ کی گردن اور سر کیسا فیل ہو رہا ہے، آپ کی آنکھیں، ناک، کان، حلق کیسا محسوس کر رہا ہے۔ اب اپنے دونوں بازوؤں اور ہاتھوں کے بارے میں ذہن میں محسوس کیجئے کہ کیا سینس ہو رہا ہے۔ آپ کی ہتھیلیاں کیسی فیل کر رہے ہیں۔ جیسا بھی محسوس کر رہے ہیں، صرف اس کو محسوس کرنا ہے، اس کے بارے میں کرنا کچھ نہیں۔ اب اپنے پورے جسم کو محسوس کیجئے۔ صرف ذہن کو اس بات پہ فوکس کرنا ہے کہ پورا جسم کیسا فیل ہوتا ہے۔ اور اب اپنا فوکس، اپنا ذہن لے کے آئیے سانس کے اوپر۔ ہم سب سانس لے رہے ہیں، کیسے لے رہے ہیں؟ سانس گہری ہے یا بالکل شیلو، بالکل ہلکی سانس لے رہے ہیں؟ کیا ہم پھیپھڑوں تک پوری طرح سانس کو پہنچا رہے ہیں؟ ایک لمبی سانس لے رہے ہیں، ہوا ناک اور حلق سے سینے میں جاتی ہے اور باہر آتی ہے۔ اپنی سانس پہ صرف توجہ دیں اور کسی چیز پہ نہیں۔ اور اپنی سانس کو کاؤنٹ کرنا شروع کریں، 10 سے شروع کریں۔ اگر 10 پہ سانس لی اندر اور باہر، پھر 9 میں اندر لی اور باہر، کاؤنٹ کرتے ہیں۔ 8، اپنے ذہن میں کاؤنٹ کیجئے۔ 7،
اب सांस को काउंट करना रोक दीजिए, आंखें खोलिए, तवज्जो दीजिए। ये मुख्तसर सी मेडिटेशन, ये मुख्तसर सा मुराक़बा यहाँ पे हम सब करते हैं, ताकि हम ये एक हमने एक सैंपल देखा कि चंद एक चीज़ें, चंद एक तरीके ऐसे हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं, बहुत सारे और तरीके हैं और टेक्निक्स हैं। जितना आप डिटेल में जाएं, जितना आप उनको सीखना चाहें, मैं इसी तरह से एक वेबिनार के ज़रिए लोगों को सिखाता हूँ। आप लोग उसको साइन अप भी कर सकते हैं हमारे ऑफिस के ज़रिए। तो लेकिन उसको सीखने के लिए आपको मुसलसल एटलीस्ट हफ्ते में एक दफ़ा लाइव उसको प्रैक्टिस करना होगा, और फिर उसको जो है रोज़ाना भी प्रैक्टिस करना होगा, जो कि आपको हम रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे, तो आप उसको सुने और उसको प्रैक्टिस करें। लेकिन ये तरीके आपको मैं ये बता दूं कि अमेरिका में हमारी स्लीप मेडिसिन की एक ऑर्गेनाइजेशन है डॉक्टर्स की, उसको कहते हैं अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन। 2007 में उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू किया था इंसोम्निया के ट्रीटमेंट के लिए, यानी नींद ना आने के ट्रीटमेंट के लिए। और उसकी का नंबर 1 जो तरीका उन्होंने कहा था वो ये था कि आप सीखिए कि किस तरह से आप अपने जहन को सुकून की हालत में ला सकते हैं, और उसके लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स उन्होंने बताई, जिनमें से ये कुछ हमने प्रैक्टिस की मुख्तसरन। और यही सबसे हेल्दी तरीका है अपनी नींद ना आने की प्रॉब्लम को डील करने का, ना कि दवाइयों पे आप भरोसा करें और दवाइयाँ लें। तो यहाँ क्योंकि हम वक्त की कमी है, तो मैं यहाँ पे बात को रोकता हूँ। इंशाल्लाह ये बात चलती रहेगी। उससे पहले कि मैं आपके सवाल इनवाइट करूँ, एक चीज़ मैं आपसे और जिक्र कर दूँ, और वो ये है, सलमान साहब ने शुरू में आपको कहा कि हम कराची में हमारे ऑपरेशन शुरू हो गए हैं। काम हमारा फोकस इस बात पे है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हम नींद की तकलीफ़ को दूर कर सकें, और किसी ख़तरनाक दवाइयों से, किसी मुज़र सेहत चीज़ों से दूर रहें, और सेहत लोगों की अच्छी हो। और इसके लिए जो है हमारे ऑफिस के ज़रिए स्लीप का एक टेस्ट भी अवेलेबल है, जो कि बहुत आसान है, जो कि घर पे किया जा सकता है, जिससे हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि आप कितने घंटे सोते हैं, कितना गहरी नींद सोते हैं, आपको सांस सही आती है, आपकी ऑक्सीजन लेवल सही होती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको तकलीफ़ है, या आपके दोस्तों रिश्तेदारों में किसी को इसकी प्रॉब्लम है, तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है ऊपर, और बहुत ही आसान तरीका है। तो यहाँ पे रुकते हुए सलमान, आप अगर सवालों को मॉडरेट करें तो फिर मैं ताकि लोगों के जवाबों दे सकूं। थैंक यू डॉक्टर आमिर। बहुत आपने आज जो सेशन किया उसमें जो टेक्निक सिखाई, आई थिंक इट्स समथिंग दैट माई सेल्फ हैव एक्सपीरियंस्ड इट फर्स्ट टाइम। और आई बिलीव कि जिस तरह आपने कहा कि आप बहुत सारे इस तरह के सेशंस करते रहते हैं वेबिनार के थ्रू, डिफरेंट दुनिया के लोग जो हैं वो आपसे मुस्तफ़ीद होते हैं आपके इस टेक्निक से, जो आप लोगों की स्लीप इंसोम्निया का जो इशू है उसको उसमें हेल्प करता है। तो डॉक्टर साहब, हमारे पास इस वक्त 2 लोगों ने हमारे चैट में सवाल किया है और 2 लोगों ने हाथ रेज़ किया जो खुद सवाल करना चाह रहे हैं। तो मैं क्विकली जो हम जिन लोगों ने चैट में हमसे सवाल किया है वो मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम दोनों जो साहिबान या साहिबा जो हैं वो उनसे जो है उनके सवाल भी सुन लेंगे। तो पहला जो सवाल है वो हमारे एक जो है अटेंडी हैं, उन्होंने किया है कि उनकी वालदा जो है उनको स्लीप एपनिया का इशू है और उन्हें क्या करना चाहिए, क्या हेल्प आप कर सकते हैं। और जो दूसरे साथी हैं वो बेसिकली ही इज़ बाय प्रोफेशन डिज़ाइनर, और वो ये बताते हैं कि ऑफ़न वो लेट आवर्स में काम करते हैं
اور اس کا ایک امپیکٹ ہے ان کی جو ہیلتھ پہ. وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو نیند پراپرلی نہیں آتی اور یہ کہ اس کی وجہ سے ان کا وزن بھی بڑھ گیا ہے, دو ہی از ماشاء اللہ ویری ینگ 24 ایئرس آف ایج. تو یہ دو سوال ہیں پرائمرلی. اور اوور ٹو سر یو, آپ پلیز بتائیے اس پہ اپنی رائے دیجیے بیسٹ. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلا سوال یہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ والدہ کو سلیپ ایپنیا ہے, اس کا کیا ہے. سلیپ ایپنیا جو ہے یہ ایک تکلیف جو ہے یہ خاندانی ایک طرح سے ہیریڈیٹری چلتی ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر میں اگر آپ میں کے بڑوں میں آپ کے قریبی رشتہ داروں میں کسی کو سلیپ ایپنیا ہے تو بہت ممکن ہے کہ آپ کو, اور اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ کے بچوں کو بھی ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ سلیپ ایپنیا کی جو ریزننگ ہے, جو کاز ہے, وہ آپ کے بونی سٹرکچر سے ریلیٹڈ ہے. یعنی آپ کی ہڈیاں کس طرح سے بنی ہوئی ہیں چہرے کی, ناک کی اور حلق کی. اور اس لیے یہ ایک بہت ہی کامن پرابلم ہے. اسی لیے ہم سب جانتے ہیں, ہم سب کسی نہ کسی کو جانتے ہیں جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ خراٹے بہت زور سے لیتے ہیں, اور بہت سے لوگ اس کو امبیرسڈ فیل کرتے ہیں, بہت سے لوگ مذاق اڑاتے ہیں یا اس کو اگنور کر دیتے ہیں. لیکن جب آپ کو ڈائگنوز ہو گیا ہے سلیپ ایپنیا, آپ کو پتا ہے کہ آپ کو ہے, کسی کو ہے, آپ کی والدہ کو ہے یا کسی اور کو ہے, تو اس کا علاج کرنا بے انتہا ضروری ہے تاکہ آپ کو ہارٹ کی پرابلمز یا بلڈ شوگر کی پرابلمز یہ ساری اگر ہیں تو ورس نہ ہو, اور اگر آپ ینگ انف ہیں جو آپ کو ابھی ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے تو آگے چل کے یہ نہ ہو. آپ دوسرے سوال سے میں اس بات کو لنک کروں کہ آپ ینگ ہیں, آپ کا وزن بڑھ گیا ہے, اس کی بھی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو سلیپ ایپنیا ہے یا آپ خراٹے لیتے ہیں. آپ کو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور اگر آپ نے ٹیسٹ نہیں کرایا تو اس کا پلیز ٹیسٹ کرائیے. سب سے آسان طریقہ ہے جو آپ گھر پہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں, نہ کہ آپ کو کہیں اسپتال میں جانا پڑے. تو وہ ہمارے پاس وہ ٹیسٹ اویلیبل ہے, ٹیکنالوجی کا کمال ہے, بہت آسان ہے. جب آپ کو پتہ چل گیا کہ سلیپ ایپنیا ہے اور اس کا علاج کرنا ہے تو اس کا سب سے کامن علاج آپ کو پتہ ہوگا کہ سی پیپ مشین ہے. سی پیپ مشینیں پاکستان میں اویلیبل ہیں, ہمارے کانٹیکٹ ہیں لوگوں کے ساتھ جو کہ وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں. سی پیپ مشین جو ہے وہ یہ کرتی ہے کہ وہ ہوا کو پریشرائز کر کے آپ کے ناک اور حلق کو اوپن کر دیتی ہے, کھول دیتی ہے, تاکہ آپ کو سانس فریلی آ سکے. اس کا مشین کو خریدنا یا کرائے پہ لینا پھر بھی آسان ہے, اس کو روزانہ استعمال کرنا اس کے لیے ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے, اس کی پرابلم سالونگ کی ضرورت ہوتی ہے. وہ ساری پرابلم سالونگ ہم آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. بہت سارے ماسک کے ایشوز ہوتے ہیں, اس کی مشین کی سیٹنگ کے ایشوز ہوتے ہیں. بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کو سانس بجائے اس کے کہ سانس بہتر آئے, سانس نہیں آ رہی مشین سے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو ان سب کا حل ہمارے پاس موجود ہے. اگر آپ چاہیں تو کنسلٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ نئے ٹریٹمنٹس ہیں جو اویلیبل ہیں, جو ہم پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں, جو بہت ہی نئے ہیں. اتنے نئے ہیں کہ امریکہ میں بھی ہر ایک کو اویلیبل نہیں ہے, لیکن اپرووڈ ہیں, ایف ڈی اے سے اپرووڈ ہیں. یہ ایک ڈیوائس ہے ہمارے پاس جس کو جو کہ یو کے اور یورپین یونین سے شروع ہوا تھا. یہ میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ چھوٹی سی چیز ہے جو کہ منہ میں رکھتے ہیں دن کے وقت 20 منٹ روزانہ, اور اس سے آپ کا حلق اور جو زبان کا پچھلا حصہ ہے یہ مضبوط ہوتا ہے, ٹون اپ ہوتا ہے, اور اس سے نہ صرف یہ کہ خراٹے ختم ہوتے ہیں بلکہ آپ کو سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے اور سلیپ ایپنیا کا علاج ہوتا ہے. تو ایک سی پیپ مشین کے مقابلے میں یہ بہت ہی آسان چیز ہے استعمال کرنا, کیونکہ یہ دن میں استعمال ہوتا ہے. اکثر عمر رسیدہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو بہت پرابلم ہوتی ہے, ماسک وغیرہ نہیں لگانا چاہتے رات میں سوتے میں. تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ یہ ڈیوائس اویلیبل ہے, خریدا جا سکتا ہے. ہمارے دفتر میں ہم اویلیبل کر رہے ہیں کراچی میں.
تو ہم یہاں سے امریکہ سے لے کے آ رہے ہیں. تو یہ مختلف طریقے ہیں اس کے علاج کے. مزید ڈیٹیل اگر آپ خود سے کنسلٹ کرنا چاہیں تو اویلیبل ہے. دوسرا سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کا کام ایسا ہے کہ آپ رات کو دیر تک کام کرنا پڑتا ہے, نیند صحیح نہیں آتی, اس کا بھی علاج موجود ہے. اس کے لیے بھی آپ سے کنسلٹیشن ہو سکتی ہے. اس کا اگر آپ کو نیند صحیح نہیں آتی, آپ نے خود ہی فرمایا کہ وزن بڑھ گیا ہے, نیند نہ آنا اور پوری نیند نہ سونا یہ ایک بہت میجر ریزن ہے وزن بڑھنے کا. کیونکہ جب باڈی سٹریس میں ہوتی ہے پوری نیند نہ کرنے کی وجہ سے, تو آپ کی بھوک بڑھ جاتی ہے, اور آپ کی بھوک ان چیزوں کے لیے بڑھتی ہے جو مرغن غذائیں ہوتی ہیں, جو کہ زیادہ کیلریز ہوتی ہیں. تو اکثر لوگ کہتے ہیں وزن کم کرنا ہے, وزن نہیں کم ہو رہا, مجھے شوق ہے کھانے کا, مجھے میٹھے کا شوق ہے, مجھے مرغن کھانے کا شوق ہے. لیکن آپ اس سے ایک سٹیپ پیچھے لیں تو کہیں کہ یہ شوق کیوں ہے. اور وہ اکثر اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اسٹریس میں ہوتے ہیں, چاہے آپ ویسے ایموشنلی اسٹریس میں ہوں یا فزیکلی اسٹریس میں ہیں, نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے تو آپ کی نیند بھوک بڑھ جاتی ہے, اور ایسی چیزوں کے لیے بڑھتی ہے جن میں کیلریز زیادہ ہوتی ہیں, اور اس سے وزن بڑھ جاتا ہے. تو بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو عادت ہوتی ہے, جن کی باڈی اس چیز کی عادی ہوتی ہے کہ رات کو وہ دیر سے سوئیں اور صبح دیر میں اٹھیں. اس کی وجہ سے انہیں تکلیف ہوتی ہے کہ صبح ٹائم پہ نہیں اٹھ سکتے, تو کام پہ جانے میں, اسکول جانے میں, کالج جانے میں پرابلم ہوتی ہے. ان سب چیزوں کا طریقہ ہے ان سب کو صحیح کرنے کا. اس میں کوئی دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے. جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ جو باڈی کی سائنس ہے کہ آپ کی باڈی کیسے کام کرتی ہے, نیند کیسے کام کرتی ہے, اور اس کو اپنے لیے کیسے استعمال کرنا ہے, اگر آپ وہ سمجھ جائیں, میں کم وقت میں یہاں پہ بہت تفصیل نہیں بتا سکتا, لیکن وہ سب کچھ اویلیبل ہے. پاکستان میں اب اویلیبل ہے, کراچی میں اویلیبل ہے, ہمارے آفس کے تھرو اویلیبل ہے. میں حاضر ہوں, ہمارے ٹرین ڈاکٹرز حاضر ہیں جو کہ کراچی میں آپ کو ان سب چیزوں کے سوال کا جواب دے سکتے ہیں اور آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. سلمان, اور کوئی سوال؟ وی ہیو وجاہت. انہوں نے اپنا سوال لکھ دیا ہے, لیکن وجاہت آپ نے ہاتھ ریز کیا تھا. آپ اگر کوئکلی اپنا سوال کرنا چاہیں تو آپ ڈاکٹر صاحب سے کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں. پارڈن می, میں آئی کانٹ ریلیٹ ٹو دا جینڈر. پلیز اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیجئے, مائک انمیوٹ کر لیجئے اور بتائیے آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. اوکے ڈاکٹر صاحب, انہوں نے میسج کیا ہے, اٹس اوکے. وہ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے کچھ عرصے پہلے ان کو استھمیٹک پرابلم تھا, پھر وہ تقریباً کچھ بات انہیں جو ہے کچھ ہرنیے کا ایک سلسلہ ہوا, اس کی انہوں نے سرجری کروائی ہے. اس کے بعد سے انہیں نیند نہیں آتی, صبح 7 بجے سوتے ہیں. 42 سال عمر ان کی ہے, اور تقریباً 4 ماہ ہو گئے ہیں وہ پراپرلی سو نہیں پا رہے ہیں. تو پرائمرلی سرجری کے بعد پرابلی ہی از گوئنگ تھرو سم کائنڈ آف اے مینٹل تھاٹ پروسیس. کیونکہ آپ کا یہ سوال بہت پرسنل ہے, یہ جو فورم ہمارا ہے, اس میں میں چاہتا ہوں کہ ایسے سوالوں کے جواب دیے جائیں جو کہ جنرلی جتنے لوگ سن رہے ہیں ان سب کو کچھ نہ کچھ انفارمیشن ملے, فائدہ ہو. اگر آپ پرسنل اپنی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے آفس کو کانٹیکٹ کیجیے, اور لوگ آپ سے پرسنلی آپ سے بات ہو سکتی ہے, آپ کے سارے مسئلے کا حل کیا جا سکتا ہے. جو بات میں سب کو سننے والوں کو پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سلیپ کے ریلیٹڈ ہر پرابلم کا علاج موجود ہے. اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی میں تکلیف اٹھائیں, اپنی صحت میں تکلیف اٹھائیں اس وجہ سے کہ آپ کو نیند صحیح نہیں آتی یا نیند کی پرابلم ہے, کیونکہ نیند کی ہر پرابلم کا علاج موجود ہے, اور ہر علاج جو ہے وہ ہمیں ہماری جو سائنس ہے نیند کی وہ ہمیں پرووائڈ کرتی ہے. تو جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے وہ آپ کو پرووائڈ کی جا سکتی ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے.
اچھا، تو دوسری بات جو مختصر جواب، کیونکہ آپ نے اتنا سوال پوچھا ہے، اس کا یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی آپریشن کرانے کے بعد آپ کو ایسی دوائیاں دی جاتی ہیں، خاص طور پہ درد کی دوائیاں، جن کو کہتے ہیں ہم اوپیوئڈز، جو کہ اسٹرانگ دوائیاں ہوتی ہیں. بعض دفعہ ان کی وجہ سے لوگوں کو نیند نہ آنے کی پرابلم ہو جاتی ہے. بعض دفعہ نیند نہ آنے آپریشن کے بعد یا آپریشن سے پہلے جس آپ تکلیف سے گزرے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ ذہن میں رہ جاتی ہے اور اس سے آپ کو نیند نہیں آتی ہے. تو اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، ان کو مزید ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. بعض دفعہ جو ہے وہ آپ کو اگر خراٹوں کی یا سلیپ ایپنیا کی پرابلم ہے، وہ آپریشن کی وجہ سے، اینستھیزیا کی وجہ سے اس کی پرابلم ہوتی ہے اور اس کے بعد اثرات کافی عرصے تک رہتے ہیں. تو اس بات کو مزید انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ مزید سوچنے اور اس کو انالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے آپریشن کے بعد آپ کو اتنی پرابلم ہو رہی ہے. آسان سوال کا جواب یہ دینا کہ اچھا تو آپ فلانی دوائی لے لیجئے اور اس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ میں نہیں کرنا چاہتا، یہ بہت نقصان دہ ہے. پلیز آپ ایسی کوئی دوائیاں، خطرناک دوائیاں نہ لیجیے گا جن سے کہ آپ کو کچھ اور نقصان. سلمان، اور ایک اور سوال ہے کوئی؟ جی ڈاکٹر صاحب، ایک سوال اور ہے، وہ جو ہے ان کی دوائی سے ریلیٹڈ ہے. وہ ایک سرٹن ٹیبلٹ لے رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود جو ہے ان کو چیلنجز ہیں. تو وہ آئی تھنک اگین آپ اس پہ اپنی کچھ روشنی ڈال سکیں. ایلپ وہ کہتے ہیں، آل ایلپ میں لے رہا ہوں ہاں، مختلف 0.25. صحیح ہے، میں سمجھ گیا کون سی دوائی لے رہے ہیں. یہ کوئی بھی دوائی اگر آپ چند دنوں کے لیے یا جیسے میں نے ذکر کیا چند ہفتوں کے لیے آپ کو ضرورت ہے اور اس سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو ضرور لے لیں، لیکن اس سے زیادہ نہیں. اگر آپ کی پرابلم ہفتوں اور مہینوں اور سالوں تک ہو رہی ہے تو اس کا یہ علاج نہیں ہے کہ آپ اس قسم کی کوئی دوائی لیں. یہ دوائی جو ہے بہت سیریسلی ایڈکٹیو ہے. حالانکہ آپ بہت کم ڈوز لے رہے ہیں، لیکن اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. چھوڑا جا سکتا ہے لیکن اس میں پھر بہت تھوڑا تھوڑا کر کے کم کیا جاتا ہے. اور آپ نے جیسے کہا کہ اس سے آپ کو بھی جو ہے ابھی فائدہ نہیں ہے، تو بات وہیں پہ گھوم پھر کے آ جاتی ہے کہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو نیند کی پرابلم کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے. اور اس کی وجہ اگر یہ ہے کہ آپ کا ذہن بہت بزی اور ایکٹیو رہتا ہے تو اس کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے ٹیکنیکس کا ذکر کیا وہ آپ سیکھیں، مزید ڈیٹیل میں سیکھیں، ان کی ایک عادت بنائیں، اپنا سلیپ کا روٹین ایک ریگولر رکھیں، کنسسٹنٹ رکھیں. تو یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے. اگر آپ دوائی پہ ڈپینڈ کریں گے تو ایک دوائی کو چھوڑ کے دوسری دوائی آپ کو دے دی جائے گی، وہ تھوڑے دن کام کرے گی یا نہیں کرے گی، پھر آپ کوئی اور لیں گے، پھر اس کی ڈوز بڑھائیں گے، پھر اس کے سائیڈ افیکٹ ہوں گے. وہ جتنا آپ اوائڈ کر سکیں وہ بہتر ہے. اور کوئی سوال؟ جی ڈاکٹر صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو فائدہ ہے اس دوائی سے، میں تو اس کے بغیر سو ہی نہیں سکتا. اگر آپ کو فائدہ ہے دوائی سے، یہ بات میں بہت اکثر لوگوں سے سنتا ہوں. امریکہ میں یہ ہے کہ اب کیونکہ بہت ساری جو پین کی دوائیاں، جو بہت تیز دوائیاں ہوتی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا اوپیوئڈز، ان کی وجہ سے بہت پرابلمس ہوئی ہیں. بہت سارے اوور ڈوز کی وجہ سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں. تو اب ہوا یہ ہے کہ گورنمنٹ نے بہت سختی کر دی ہے کہ اگر آپ اس طرح کی دوائیاں جن کی لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے، ایڈکشن ہو جاتی ہے، اگر ڈاکٹر وہ پرسکرائب کریں تو ان کی بہت سخت سزا ہے. تو بہت سے ڈاکٹر جو ہیں وہ اب گھبراتے ہیں، وہ اس طرح کی دوائیاں پرسکرائب ہی نہیں کرتے. تو بعض دفعہ میرے پاس مریض آتے ہیں یہاں پہ، وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں 10 سال سے یہ دوائی لے رہا ہوں اور اس سے تو مجھے بہت فائدہ ہے، اس کے بغیر تو میں سو نہیں سکتا، اب میرے ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کہ وہ مجھے دیں گے ہی نہیں. پھر وہی بات ہے کہ ٹھیک ہے 10 سال پہلے تو
کسی کو نہیں پتا تھا کہ ان دوائیوں کے اتنے نقصانات ہیں، لیکن اب ہمیں پتا ہے کہ یہ جو دوائی آپ لے رہے ہیں، اس سے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اگر آپ اسی طرح سے لیتے رہیں اور آپ سمجھیں کہ اس سے فائدہ ہے، تو آپ کی جو ذہن کی شارپنس ہے، جو آپ کی یادداشت ہے اور میموری ہے، اس پہ لانگ ٹرم میں بہت برا ایفیکٹ ہونے کے امکانات ہیں۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آج کل آپ کو پتا ہے کہ ڈیمینشیا کے بارے میں بہت اویئرنیس ہو رہی ہے، پاکستان میں بھی ہو رہی ہے، سبھی جگہ پہ ہے۔ جیسے جیسے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں ان کی یادداشت چلی جاتی ہے، تو آپ اگر ایسی کوئی دوائی لینا شروع کر دیں اپنی کم عمری میں، جو چند ایک سال میں آپ کو کی یادداشت کو افیکٹ کرنا شروع کر دے، تو یہ کوئی ظاہر ہے میرے لیے خوشی کی بات نہیں ہے، تکلیف دہ بات ہے۔ لیکن اس کے بارے میں اگر آپ کو پتا ہے کہ ایسا ہے، تو آپ کو پھر ایک کوئی آلٹرنیٹ طریقہ ڈھونڈنا پڑے گا نا، آلٹرنیٹ طریقہ جس سے یہ پوٹینشیل نہ ہو کہ آپ کو اس طرح کے سائیڈ افیکٹ، اور وہ آلٹرنیٹ طریقہ پھر وہیں پہ آتا ہے کہ آپ کی اگر یہ پرابلم ہے کہ دوائی آپ کے ذہن کو سکون دیتی ہے جس سے آپ کو نیند آ جاتی ہے، تو کیا یہ سکون کسی اور طریقے سے نہیں آ سکتا؟ کیا آپ وہ چیز سیکھ نہیں سکتے؟ اور اگر آپ سیکھنا نہیں چاہتے اور آپ یہ دوائی لینا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ آپ کا اپنا ڈیسیجن ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ سگریٹ پیتے ہیں، ایک پیک 2 پیک سگریٹ روزانہ 20 30 40 سگریٹ پی جاتے ہیں، اور آپ ان کو کتنا ہی منع کریں کہ جی آپ کو کینسر ہو جائے گا، وہ کہتے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ہر انسان کی اپنی مرضی ہے، وہ جو چاہے کرنا، چاہے پرابلم والی چیز کریں یا نہ کریں۔ لیکن بحیثیت ڈاکٹر جس کو کہ سلیپ کی ایکسپرٹیز ہے، میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ممکن ہے، اگر آپ سے ہو سکتا ہے، تو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ آہستہ آہستہ اس دوائی سے نجات پائیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ دوائی چھوڑ دیں اور پھر ساری رات جاگتے رہیں، بلکہ اس کے بجائے ایسا ٹریٹمنٹ کریں، ایسا ٹریٹمنٹ کرائیں جس سے آپ کو دوائی کی ضرورت نہ پڑے اور آپ خود سے آسانی سے سو سکیں۔ یاد رکھیے کہ جاگنا، سونا، محنت کرنا، سوچنا، کام کرنا، یہ سب باڈی کی نیچرل اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، ہمیں یہ کیپیسٹی دی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کسی دوائی کی ضرورت ہے کہ ہم جاگیں اور دوائی کی ضرورت ہے کہ ہم سوئیں۔ یہ ایک باڈی کے نارمل فنکشنز ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے کچھ نہ کچھ صورتحال، کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں، بعض لوگوں میں ٹینڈنسی زیادہ ہوتی ہے تو ان کو دوائیاں لینی پڑتی ہیں۔ پھر دوسری ایک بات، کیونکہ مختلف لوگوں کو مختلف سچویشنز ہوتی ہیں، میں وہ بھی ایڈ کر دوں یہاں پہ کہ بعض لوگوں کو انگزائٹی کی یا ڈپریشن کی پرابلم ہوتی ہے، ان کو دوائی کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے اس چیز سے کو کنٹرول کرنے کا۔ تو ان کے لیے اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ اگر ایسی کوئی پرابلم ہے جس کے لیے دوائی لینا ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا نقصان کتنا ہے اور فائدہ کتنا ہے۔ تو اس صورتحال میں اگر آپ کو دوائی لینی ہی پڑتی ہے تو لینی ہی پڑتی ہے، پھر کا کچھ اور نہیں۔ تو امید ہے آپ کو کچھ جواب اس کا مل گیا ہوگا۔ اگر اور کوئی سوال ہو تو وہ کر لیں، پھر ہم ریپ اپ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بالکل، آئی تھنک بہت شکریہ آپ کا۔ ایک لاسٹ بات کروں گا، بیسکلی ڈاکٹر صاحب نے بھی ریپیٹ کیا ملٹیپل ٹائمس کہ یہ جو سلیپ سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، جس میں کامنلی سلیپ انسومنیا ہوتا ہے اور دوسرا ایپنیا ہوتا ہے، ان کو آپ نے لائٹلی نہیں لینا اپنی زندگی میں۔ اگر کوئی ایسی چیز آپ آبزرو کر رہے ہیں اپنے آپ کو یا اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو، دوست کو، جو آپ سے کبھی ذکر کرے اس بارے میں، تو ہمارے پاس جو ہے صحت و ہیلتھ میں تمام ٹیسٹ موجود ہیں جو کہ بہت آسان ہیں۔ آپ وہ اپروچ کر سکتے ہیں، ہم سے اپروچ کر کے اس کے بارے میں بات چیت کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جس طرح آپ نے بتایا جو علاج ہیں اس کے حوالے سے بھی وی آر ویل ایکوپڈ ہر طریقے سے۔ تو ایک واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ اپیئر ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب کے نام کے ساتھ نیچے، اس کے اوپر آپ اپنی کوئری شیئر کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کو جلد از جلد اس پہ رسپانس کر سکیں۔ کوئی اور سوال؟ یہ ایک ہاتھ کسی نے، لائبہ کیانی نے ہاتھ ریس کیا ہوا ہے۔ لائبہ، آپ سوال کرنا چاہ رہی ہیں؟ پلیز انمیوٹ کریں اور سوال کر لیں پلیز۔
جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو میلیٹونین یوز کرتے ہیں سومنو کے نام سے جو آتا ہے، یہ سیف ٹو یوز ہے اگر کسی کو نیند نہیں آتی یا کسی کی مطلب ایکٹیویٹی ایسی ہے، جیسے فار ایگزامپل آپ اسٹوڈنٹ ایسے ہو، آپ کو دیر تک جاگنا پڑتا ہے اور عادت ایسی ہو جاتی ہے، پھر آپ کو سونے کے لیے زیادہ تھکنے کے بعد نیند نہیں آتی، تو میلیٹونین کچھ ڈاکٹرز پرسکرائب کرتے ہیں، تو یہ سیف ٹو یوز ہے یا نہیں ہے انسٹیڈ آف این اینگزیولیٹک ایلپ یا جو بھی؟ تھینک یو لائبہ، آپ کا بہت اچھا سوال ہے. میلیٹونن بحیثیت خود جو ایز اٹ از یہ کوئی سلیپنگ پل نہیں ہے. میلیٹونن ہمارا دماغ پروڈیوس کرتا ہے رات کے وقت جب اندھیرا ہوتا ہے، تاکہ ہماری باڈی کو یہ میسج ملے کہ اب رات ہو گئی ہے اور سونے کا وقت ہے، اور باڈی اس چیز کے لیے پروگرامڈ ہے قدرتی طور پہ کہ آپ کو پھر نیند آئے گی. تو میلیٹونن کا اصل میں استعمال جو صحیح استعمال ہے وہ اس چیز کے لیے ہے کہ اگر آپ کو رات کو دیر سے سونے کی عادت ہو گئی ہے یا ہے، اور آپ کو نیند تو صحیح آ جاتی ہے رات کو، لیکن پھر آپ صبح دیر سے اٹھتے ہیں، تو اس سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے کہ آپ کو نیند جلدی آ جائے اور آپ جلدی اٹھ سکیں، میلیٹونن کا استعمال ہے، اور وہ ویلڈ استعمال ہے، لیکن اس کی ڈوز 3 ملی گرام سے 5 ملی گرام اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. میلیٹونن کی دوسری پرابلم یہ ہے کہ بہت ساری پروڈکٹس ہیں جو کہ ریلائبل نہیں ہوتی ہیں. میلیٹونن آسانی سے اویلیبل ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خطرناک نہیں ہے. خطرناک تو نہیں ہے، لیکن مختلف لوگوں کے اوپر اس کا مختلف اثرات ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو صبح اس سے ایک تھکی ہوئی فیلنگ ہوتی ہے، یا جس کو گروگینس ہوتی ہے. بعض لوگوں کو میلیٹونن لینے کے بعد بہت خواب آتے ہیں، بہت ویوڈ قسم کے بعض دفعہ برے خواب آتے ہیں. ہر چیز کی اگر آپ میری ویبینار یا باتیں میری سنتی رہیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں ہر چیز کی وجہ جاننے کے انٹرسٹ میں ہوتا ہوں کہ ایسا ہے تو کیوں ہے، تاکہ اگر ہمیں پتہ چل جائے تو کیوں ہے تو پھر ہم اس کا صحیح علاج کر سکیں. تو اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کو رات کو دیر سے سوئیں گی اور پھر صبح اگر دیر سے اٹھنے کی ہے کہ آپ دیر سے اٹھیں اور آپ کا کام چلتا رہے، تو پھر آپ کو دوائی لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میلیٹونن اگر آپ روٹینلی لیں گے صرف اس وجہ سے کہ رات کو تھک کے پھر آپ کو نیند نہیں آتی ہے، تو اس کے کوئی برے ایسے نقصانات تو نہیں ہیں. آپ لانگ ٹرم لے بھی سکتے ہیں، لیکن میری گھوم پھر کے بات وہیں آ جاتی ہے کہ پرابلم کیوں ہے اور اس کا حل کیا دوائی کے بغیر نہیں ہے. اگر کسی بھی دوائی کے بغیر ہو سکتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ دوائی کے بغیر کیے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم بات ختم کرتے ہیں. میلیٹونن کے بارے میں پھر ہم بہت تفصیل سے پھر کبھی بات ہوگی، کیونکہ یہ ایک بہت کامن سوال کیا جاتا ہے کہ کیا امریکہ میں بھی مجھے بہت یہ سوال آتا ہے کیونکہ آسانی سے اویلیبل ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نیند کی دوائی ہے، مگر حقیقتاً یہ کوئی سلیپنگ پل نہیں ہے، اور زیادہ مقدار اس کی بالکل نہیں لینی چاہیے. میں جانتا ہوں لوگوں کو جو 10 20 50 ملی گرام بھی لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کا نقصان نہیں ہے، تو وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. 3 سے 5 ملی گرام اس سے زیادہ نہیں لیں. تھینک یو. تو چلیں پھر انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات رہے گی اگلے ہفتے. انشاءاللہ ہم پاکستان میں ہوں گے چند دن کے لیے، تو اگلے ہفتے تو ویبینار نہیں ہوگا، لیکن پھر یہ ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. آپ لوگ اپنا خیال رکھیں. نیند کے بارے میں تھوڑا ظاہر ہے کہ آپ یہ اٹینڈ کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو احساس ہے. اپنے جاننے والوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے پلیز یہ ڈسکس کیا کیجئے کہ سلیپنگ پلز لینا کوئی اچھی بات نہیں ہے، خراٹے لینا کوئی اچھی بات نہیں ہے. سب چیزوں کا علاج موجود ہے، کوئی علاج مشکل نہیں ہے. اس کے لیے صرف ہیلپ، سپورٹ اور صحیح میڈیکل ایکسپرٹیز ہونا ضروری ہے، جو کہ ابھی تک نہیں تھی انفارچونیٹلی. لیکن میں اس کے بارے میں اس لیے برا نہیں سمجھتا اس بات کو کہ یہ میڈیکل ایکسپرٹیز سلیپ کے بارے میں دنیا میں حقیقتاً بہت کم اویلیبل ہے.
تو پھر پاکستان میں تو بہت سی چیزیں اویلیبل نہیں رہی ہیں. انشاءاللہ یہ سب کچھ اب اویلیبل ہو رہا ہے. ہمارے آفس سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, ہر قسم کی ہیلپ سلیپ کے بارے میں مل سکتی ہے. تو انشاءاللہ پھر بات ہوگی. اللہ حافظ. تھینک یو سر, اپنا بہت خیال رکھیے گا سب لوگ. آپ لوگوں کے وقت کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.